آتا ہے کہ آپ کی آسانی ہو. اگر آپ ترتیب سے نظام سے نہیں چلیں گے تو آپ کے لیے بھی مشکل ہوگا اور ادارے کے لیے بھی مشکلات ہوں. تو اس لیے آپ جس ادارے میں پڑھ رہے ہیں وہاں کے قوانین کی پاسداری کریں، وہاں کے بنائے گئے اصول پر چلیں. اس میں آپ کے لیے بھی آسانی، آپ کا بھی فائدہ اور ادارے کا بھی اچھا نام ہوگا. جہاں پر قانون پر عمل ہوتا ہے تو ہر کوئی کہتا ہے یہ مدرسہ، یہاں کے بچے بھی اچھے ہیں، یہاں کے اساتذہ بھی اچھے ہیں، ادارہ بھی اچھا ہے، یہاں سب قانون پر عمل کرتے ہیں، اصول کے مطابق یہاں بات ہوتی ہے، یہاں غیر قانونی نہیں ہوتی. اب اس کے ساتھ ساتھ ایک سبق میں حاضری، آپ کلاس میں حاضر ہونا یہ بہت اہم چیز ہے. کلاس میں حاضر ہونا یہ بہت اہم چیز ہے. بعض لڑکے بہت زیادہ غیر حاضریاں کرتے ہیں، بہت زیادہ. غیر حاضری کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک جسمانی غیر حاضری اور ایک ذہنی غیر حاضری. یہ ذہنی غیر حاضری بہت نقصان دہ ہے. یہ بدعت کی طرح چیز ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں غیر حاضر ہوں. آپ کا وہاں پر آپ کی حاضری لگ رہی ہوتی ہے لیکن آپ غائب ہوتے ہیں. آپ کا ذہن غائب ہوتا ہے، آپ کا دماغ غائب ہوتا ہے، آپ کی توجہ استاد پر نہیں ہوتی، پڑھائی پر نہیں ہوتی، سبق پر نہیں ہوتی. تو آپ سب سے اعلیٰ درجے کے غیر حاضر ہو کر کے بھی وہاں پر حاضر لکھ کے جاتے ہیں اور آپ مطمئن ہو جاتے ہیں. تو دونوں غیر حاضریاں نہیں کرنی ہیں. ذہنی غیر حاضری بھی نہیں ہونی چاہیے، جسمانی غیر حاضری بھی نہیں ہونی چاہیے. اور آپ کو معلوم ہے ہمارے علماء نے کیا فرمایا کہ ایک دن کے غیر حاضری کا اثر 40 دن کے اسباق پر پڑتا ہے. ایک دن کی غیر حاضری کا اثر 40 دن کے اسباق پر پڑتا ہے. کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا خسارہ ہے. تو اچھی بات یہ ہے کہ طالب علم غیر حاضری نہ کرے، سبق میں وقت پر آئے، وقت پر بیٹھے، ادب اور احترام سب کچھ ساتھ ہو. جب آپ یہ سارے کام کر رہے ہیں تو اب ماہر اساتذہ سے رہنمائی، ماہر اساتذہ سے رہنمائی، بلکہ ماہر ہونا چاہیے. ہو سکتے ہے وہ استاد ہی نہ ہو، وہ دورے کا طالب علم ہو، مسابقے کا طالب علم ہو، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس علم میں ماہر ہے تو اس سے رہنمائی لینا، ماہرین سے رہنمائی لینا یہ بہت ضروری ہے. بعض اوقات رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے ہماری محنتیں ضائع ہو جاتی ہے، بالکل ختم ہو جاتی ہے، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا. تو اپنی محنتوں کی حفاظت کے لیے ماہرین سے مشورہ کرنا، ماہرین کی رہنمائی لینا. آپ فقہ میں، آپ کو فقہ کا شوق ہے، آپ مستقبل میں مفتی بننا چاہتے ہیں، جو استاد فقہ میں ماہر ہے آپ اس سے تعلق رکھیں، اس سے مشورہ کریں، اس طرح کتابیں پڑھیں. فقہ کے حوالے سے آپ شروح پڑھیں، فقہ کے حوالے سے آپ فتاویٰ پڑھیں زمانے طالب علمی میں. اور اگر آپ کو شوق ہے صرف و نحو اس چیز کا تو پھر جو استاد صرف پہ ماہر ہے، جو استاد نحو میں ماہر ہے، اس سے آپ پھر رہنمائی لے لیں، اس سے آپ بات کریں. جو ماہر ہے صرف کا، جو ماہر ہے نحو کا، اس سے پھر آپ رابطہ رکھیں. ظاہر رابعہ، درجہ رابعہ تک تو ہماری توجہ انہی علوم پر ہونی چاہیے. صرف ہے، نحو ہے، منطق ہے، عربی ہے، یہ جو ابتدائی علوم ہے جن سے ہماری صلاحیت بنتی ہے، ہمارا استعداد بنتا ہے، تو اس کے لیے ماہرین سے اور ماہر اساتذہ ہو تو بہت اچھی بات ہے. ان سے رابطہ ہونا چاہیے، ان کی رہنمائی لینی چاہیے. اور طلب علم کے اندر مستقل مزاجی بہت اہم چیز ہے. طلب علم ایسا نہ ہو کہ آپ نے 10 دن تو محنت کی، 10 دن تک آپ نے 100 صفحات کا مطالعہ کیا، پھر پورا سال ایک صفحے کا مطالعہ بھی نہیں کیا. مستقل مزاجی کے ساتھ جو کام آپ شروع کریں پھر اس کو ختم بھی کریں، اس کو انتہا تک پہنچائیں. مستقل مزاجی بہت ضروری ہے، علم میں بہت ضروری. اب آتے ہیں
تھوڑی سی عملیت کی طرف. یہ تو وہ باتیں جو ذہن میں رکھنے کی ہے, کچھ پر عمل بھی کرنا ہے. آپ کو عبارت صحیح آنی چاہیے. عبارت پڑھنا, عبارت آپ صحیح پڑھیں. جب آپ عبارت پڑھیں تو ٹھیک پڑھیں. ظاہر ہے اس میں آپ کی صرف اچھی ہونی چاہیے, نحو اچھی ہونی چاہیے. دونوں علوم جب آپ کو آتے ہوں گے تو اس وقت آپ کی صرف, آپ کی عبارت اچھی ہوگی. اب عبارت اچھے کرنے کا طریقہ تو یہی ہے کہ آپ تمرین کریں, مشق کریں. آپ کسی کتاب کو خاص کریں کہ اس کتاب میں مشق کروں گا عبارت کو صحیح پڑھنے کا. وہ آپ کسی استاد کو بھی سنا سکتے ہیں, یا کلاس میں آپ کا جو اچھا ساتھی ہے وہ آپ کو سنائے, آپ اس کو سنائیں, لیکن عبارت آپ کی اچھی ہو, آپ عبارت صحیح پڑھ رہے ہو. عبارت پڑھتے ہوئے سب سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ سوال آنا چاہیے کہ میں جو اس عبارت کے آخر میں زبر پڑھ رہا ہوں, زیر پڑھ رہا ہوں, پیش پڑھ رہا ہوں, تو کیوں پڑھ رہا ہوں. مثلا قرأ زید الدرس, زید نے سبق پڑھا, زید پر میں نے پیش کیوں پڑھا. یہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے, اور پوری تحقیق کے ساتھ ہونی چاہیے. پھر الفاظ کی الگ تحقیق ہو, ہر لفظ کی الگ تحقیق ہو. شروع میں آپ سے کچھ وقت لے گا, لیکن جس طرح آپ کی عادت بڑھتی جائے گی, آپ تمرین اور مشق کرتے جائیں گے, تو یہ مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا. اب مثلا قرأ زید الدرس, اب زید میں آپ سوچیں لفظ ہے نہیں ہے, لفظ تو ہے, پھر مستعمل ہے غیر مستعمل ہے, مفرد ہے کہ مرکب ہے. مفرد کی پھر 3 قسمیں, اسم ہے, فعل ہے, حرف ہے. تو یہ کون سی قسم ہے؟ اسم ہے. پھر اسم کی علامت کون سی ہے؟ معرفہ ہے, علم ہے, تنوین ہے, مسند الیہ ہے. یہ علامات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد آپ سوچیں گے کہ معرب ہے کہ مبنی ہے. معرب ہے. پھر معرب کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں, فعل مضارع اور اس میں متمکن جو ترکیب میں واقع ہو. پھر اس متمکن کی کون سی قسم ہے؟ اس متمکن کی 16 قسموں میں سے پہلی قسم ہے مفرد منصرف صحیح. اب مفرد منصرف صحیح کا اعراب کیا ہے؟ تو وہ حالت رفعی میں ضمہ لفظی کے ساتھ, حالت نصبی میں فتحہ لفظی کے ساتھ, حالت جری میں کسرہ لفظی کے ساتھ. اب یہاں آپ سوچیں کہ زید پر میں کیا پڑھوں؟ زبر پڑھوں, زیر پڑھوں, پیش پڑھوں؟ اب آپ کو نظر آ گیا کہ اس کو پیش ہونا چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ فاعل واقع ہو رہا ہے, اور ہر فاعل حالت رفعی میں ہوتا ہے. تو ہم قرأ زید میں زید پر ہم پیش پڑھیں گے. اب قرأ ہے, یہ فعل ہے, اس میں بھی آپ سوچیں لفظ ہے, مستعمل ہے, مفرد ہے, ماضی ہے, مبنی ہے, مبنی الاصل ہے, فعل ماضی ہے. پوری نحو آ جائے گی. ایک لفظ کی تحقیق میں آپ کے پورے نحو کا تکرار بھی ہو جائے گا, استعداد بھی پیدا ہو جائے گی, عبارت بھی آپ ٹھیک پڑھ لیں گے. تو مشق کریں, تدریب کریں اپنے بااستعداد ساتھیوں کے ساتھ, اپنے اساتذہ کے ساتھ, اگر آپ ان سے وقت لے سکتے ہیں. اور اس کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کسی ایک قاعدہ کو لیں. مثلا ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے, تو آپ نے 10 مثالیں دی کہ جس میں فاعل مرفوع ہے. پھر ہر مفعول بھی منصوب ہوتا ہے, پھر آپ نے 10 مثالوں میں مفعول بھی کو نکالا. بھائی اس عبارت سے مفعول بھی میں نکالوں گا 10, اس سے میں فاعل نکالوں گا, اس سے میں 10 مبتدا نکالوں گا, اس سے میں 10 خبر. ایک ایک قاعدہ, کل فاعل مرفوع قاعدہ ہے, اب اس قاعدے کی 10 مثالیں نکالیں. کل مفعول منصوب, اب اس کی 10 مثالیں نکالیں. اب پھر مفعول کے اندر مفعول لہو کی 10 مثالیں, مفعول معہو کی 10 مثالیں, مفعول مطلق کی 10 مثالیں. آپ شروع میں کام کریں گے, عجیب بھی لگے گا آپ کو کہ کیا ہے, تو 1 گھنٹہ لگ رہا ہے اس پہ, 2 گھنٹے لگ رہے ہیں, یہ کیا. لیکن یہ بہت کم وقت کے لیے ہوگا. پھر آپ کے اندر ایک استعداد پیدا ہو جائے گی. پھر آپ جیسے ہی لفظ کو دیکھیں گے تو پورا سب کچھ جو اس کے بارے میں آپ نے نحو صرف میں پڑھا ہوگا وہ یاد آ جائے گا. اور اگر آپ نے زبانی بولنے کی مشق کی ہوگی تو زبانی بھی سنا سکو بڑی آسانی کے ساتھ. لیکن عبارت آنی چاہیے, عبارت پڑھنے کی استعداد آپ کے اندر ہونی چاہیے, بہت لازمی بات.